بیان کروں۔ وہ آپ کا اس وجہ سے زینب کی زندگی سے توفیر ان کی پوچھے ہوئی دل علی سے، شبیر کا فرمایا تسکین سکینہ، شبیر ہے سلام تو یاسین سکینہ، خانے میں یہ عابد نے کہا رو کر اختیار اور سکینہ کے سوال پڑھتی نہیں ہے تن پر، الٹا نہیں بدن پر، بابا کی لاش کیسے تمہا نہیں سکینہ، تیرا آواز سدی کرتا ہم دیکھ رہے ہیں مفتی سے خاندان بیٹھے، آپ بننا چاہیے، آپ سرپرستی کر رہے ہیں پروگرام کی، انجمن نفیہ کے سامنے آئیے، مفتی نظام نفی سرپرستی کرتے ہیں، آئیے نفیہ انجمن شاہکار پروگرام لے کر پچھلے سال گزشتہ اس سال بھی حاضر ہے آپ کے بیچ۔ جو سیرت رسول ہے وہ سیرت حسین، نبیوں سے جا کے پوچھیے سبات بھائی کیا سب کے خطے رہے گا نبی کی، جو سیرت رسول ہے وہ سیرت حسین، نبیوں سے جا کے پوچھیے اور خطے حسین آتے ہیں جس جگہ پہ مرادوں کے فاصلے بابا ہے دوتا بولے توڑے حسین، پھر اس کے بعد دل کو کوئی اچھا نہیں لگا، ہم کو بہت حسین لگی صورت حسین، شاید پرندہ بھی دکھتا نہیں کہیں جب سے میری نگاہ میں ہے صورت حسین، تحفظ کمیٹی پوری کھڑی ہے، سارا قبول کرتی رہی غیرت حسین، کیسا بھائی نہ کیا خبر ہے نجیب آبادی نے جوگی رام صاحب میں قسم کھا کر کہا کیا کرے گے، میں نے کہا چاہیے اس سال کروڑا کی زیارت ہوگی، کہیں نجیب بھائی قسمت میں نہیں ہے زیارت کر کے حاضر ہے خالی میں لوگ، ہم نے کہا نجیب بھائی بہت دن زیارت کے دینا حج بھی کریں گے حاضر ہے، کسی کا نام مت کیجیے، یہاں پہ جملہ میں تو مطلب پوری کائنات ایک ایک لفظ کے ہر امام کے نام سے وابستہ ہے، یہ وہ پرچم ہے جس پہ خدا کی تفسیر لکھی ہے، اسی پرچم پہ تو اسلام کی تفسیر لکھی ہے۔ ابواللہ سلطان پور کے مقام سے بلائے تو اپنے مقام پہ پہنچ جائے، ہمارے بھی خان نوری حسن کریری اور سلوی کارمرات کے کمیل کلیہ تعلق برابر ہوگا، ساتھ ابھی ایک دوسرے سے ہم بات میں ہوگا پورا ہونے کے کب آئیں گے، آئیے پروگرام شروع ہو چکا ہے، اچانک چیزیں پاچن کی جائے میرا دیوہ کمیٹی کا رانی مندی کا چاہتا غلام کی مشہور مارو بلو حالات کی شرکت انشاءاللہ 29 تاریخ کو جانو 29 تاریخ کو محبت علم 22 تاریخ کو یا سرگنی کا چاہتا غلام انجمن نفیہ کا پروگرام 21 تاریخ سارے پروگرام الہباد کریلی، آئیے جلوس وغیرہ یا حسین چہلو علی گنج میں بھی ہمارے مکان سے جلوس ہوتا ہے، سب جلوس کامیاب ہو گئے لیکن سارے اور پھر بعد میں آئی ہم سب مل کر 24 سال سے لڑکی بیمار ہے ضمیر حسن، ان کو بھی گروی کرتے ہیں مولا کے حوالے سے، عوائد بھائی جو خادم مولا ہے ہم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا ومولانا ابي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال حسين المظلوم شيعتي ما إن شربتم ما عذب فاذكروني اللہ تعالیٰ نے امام مظلوم
زندان شام اور قبر سکینہ کی زیارت کرنے والوں، اتنا بڑا مجمع، آپ سبھی مردوں سے گزارش ہے کہ چونکہ اندر عورتیں ہیں لہذا جب تک عورتیں باہر نہ جائیں مرد حضرات اندر جانے کی کوشش نہ کریں۔ تھوڑی دیر آپ حضرات اپنے ذہنوں پہ تو زندان شام کا تصور کریں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کون سی مصیبت رہی ہوگی کہ جو زندان شام میں اہل بیت حرم اٹھا۔ میں نے جس حسین ابن علی کے فقرے کو عنوان کلام قرار دیا ہے، یہ فقرہ اس وقت حسین ابن علی نے ارشاد فرمایا جب شام غریبہ کی تاریخی میں ایک بچی اپنے باپ کو تلاش کرتی ہوئی جس کے کرتے میں آگ لگی ہوئی تھی اور وہ پکار رہی تھی اینا ابھی اینا ابھی، اے میرے بابا آپ کہاں ہیں؟ تو ایک نشیب سے کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیا، اے میری بچی سکینہ میری پاس چلی آ۔ سکینہ دوڑی ہوئی باپ کی کچلی ہوئی میت سے لپٹ کے فریاد کر رہی تھی۔ اس کے بعد حسین ابن علی نے اپنی بچے سے یہ وصیت کیا، کہا کہ بیٹا جب زندان شام سے چھوٹ کے مدینے واپس جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی پئیں تو میری پیاس کو یاد کر لیں اور اس وقت کو یاد کریں کہ جب میں اپنے 6 مہینے کے اثر کے لیے پانی تلاش کر باندھ رہا تھا اور ظالموں نے پانی کے بدلے میرے بچے کا گلا جو ہے وہ زخمی کر دیا۔ ہاں عزیزو، جس پیاس کا جس پانی کا مطالبہ حسین ابن علی نے ہم سے اور آپ سے کیا ہے کہ جب پانی پئیں تو میری پیاس کو یاد کریں۔ عزیزو، یہ بچی کے زبان سے یہ کلمات ہمارے اور آپ تک پہنچے ہیں، لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ جب بھی کبھی زبان کے اوپر لفظ سکینہ آئے تو یہ یاد کریں کہ یہ بچی کب تک پیاسی رہی ہو۔ عزیزو، کوئی تاریخ بتا نہیں پا رہی ہے کہ جناب سکینہ کی پیاس کم بجھی۔ ہاں، ایک آدھ جگہ اگر پانی کا تذکرہ بھی ملتا ہے تو پانی تو سامنے ملتا ہے لیکن پینے کا تذکرہ نہیں ملتا۔ یہ بچی اسی طریقے سے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام سختیوں کو جھیلتے جھیلتے ایک مرتبہ زندان شام میں جا کے مقید ہو جاتی ہے۔ یہ وہ زندان ہے جس کے بارے میں 2 ہی روایت ملتی ہے۔ ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ زندان ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں دن میں دھوپ پڑتی تھی اور رات میں جو ہے وہ اوس پڑتی تھی۔ دھوپ برداشت کرتے کرتے ان سیدانیوں کے جسم سے جو ہے وہ کھال تیار ہو گئی تھی۔ اور دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ زندان ایک ایسی جگہ کا نام ہے کہ جہاں چاروں طرف دیواریں بنی ہوئی تھی، کہیں سے نہ کسی ہوا کا گزر تھا نہ کسی پانی کا گزر تھا۔ آپ انصاف سے بتائیں، ایسے قید خانے میں جہاں نہ کہیں ہوا مل سکتی ہے نہ کہیں جو ہے وہ دھوپ مل سکتی ہے، ایسے قید خانے میں بیویوں کو 1 سال تک رہنا پڑا اور انہی بیویوں میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، انہی بیویوں میں کچھ جوان جو بڑے عورتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ یقین جانیے یہ وہ مصیبت ہے زندان کی کہ جس مصیبت کے سلسلے میں صرف اتنا کافی ہے کہ ایک دن سید سجاد نے اپنی پھوپھی اماں کو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ پھوپھی اماں آج تک کبھی آپ کو بیٹھ کے نماز اچھا پڑھتے نہیں دیکھا۔ تو جب فقرہ کہا بھائی بیٹا جب سے زندان میں آئی ہوں یزید کی طرف سے جو کھانا اور پانی آتا ہے وہ اتنا مختصر ہوتا ہے کہ میں اطفال حسینی کو کھلا کے خود بھوکی رہتی ہوں، اب جس میں اتنی تاب نہیں رہ گئی ہے کہ کھڑے ہو کے نماز شب ادا کرو۔ اجرکم اللہ، اسی زندان کی تاریخ میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ ایک مرتبہ اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے ایک مرتبہ سکینہ جو ہے وہ سو جاتی ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر جو ہے وہ سوئی تھی کہ سکینہ بیدار ہو کے ایک مرتبہ فریاد شروع کرتی ہیں کہ میرے بابا آپ تو ابھی میرے پاس آئے تھے، مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے؟ بابا میں تو آپ سے اپنے سارا دکھڑا بھی نہ کہہ پائی کہ میرے اوپر جو ہے کربلا سے شام تک کیا کیا گزری، بابا آپ کہاں چلے گئے؟ جیسے سکینہ کو روتے روتے میں دیکھا تک مطلب چاروں طرف سے ایک فریاد بلند ہوئی زندان میں، وہ محمدہ وہ علیہ وہ حسینہ وہ عباسہ کی فریاد بلند ہو رہی تھی۔ جب یہ آواز یزید تک پہنچی، یزید نے پوچھا کہ اس وقت رونے کا سبب کیا ہے؟ تو کسی نے یزید سے کہا کہ حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا ہے اور اس کے بعد اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ تو ظالم نے سکینہ کو دلاسا دینے کا جب انداز اختیار کیا، روایت کہتی ہے کہ حسین کا
اس سے سیدھا لیٹا نہیں جا رہا ہے۔ حضرت عمر اللہ یہ کہتے کہتے ایک مرتبہ بچی کی آواز خاموش ہوئی۔ اب جو زینب نے بڑھ کے سیانہ ہلایا تو کیا دیکھا کہ روح قفس انصری سے پرواز کر چکی ہے۔ ہائے بے کسی، ہائے لاچاری و مجبوری، زینب کرے تو کیا کرے، سامنے بھتیجی کی میت پڑی ہوئی ہے، نہ کوئی انتظام ہے نہ کوئی پانی ہے، ایک بیمار بھائی تو ہے لیکن وہ اتنا مجبور ہے کہ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، اس کے لیے اتنا مشکل ہے کہ بہن کو غسل و کفن دلائے تو کیسے دلائے، جنازہ اٹھائے تو کیسے اٹھائے۔ اس لیے روایت کہتی ہے کہ غسل دینے والی باہر سے بلائی گئی اور اس کے بعد جب وہ سکینہ کو غسل دینے کے لیے گئی، تھوڑی دیر کے بعد بے چین ہو کے زینب سے آ کے کہتی ہے کہ بیوی کیا یہ بچی کسی مرض میں تو نہیں مبتلا تھی؟ جناب زینب نے پوچھا، کہا کہ کیا کہہ رہی ہو، میری بچی صحیح و سالم تھی؟ کہا کہ نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کھال کی کوئی بیماری تھی، میں اس کے جسم سے کرتا الگ کرنا چاہتی ہوں لیکن کرتا کسی طریقے سے الگ نہیں ہو رہا ہے۔ زینب نے تڑپ کے کہا یہ کوئی بیماری نہیں ہے، اتنے تازیانے پشت پہ پڑے ہیں کہ کرتا جسم سے چپک گیا ہے۔ حضرت عمر اللہ اسی لباس میں سکینہ کو غسل دیا گیا اور غسل دینے کے بعد اب جو جنازہ تیار ہو گیا اور میں اپنے جوانوں کے سامنے ایک ہی منظر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر تک میرے لفظوں کو نہ سنے، اس منظر کو نگاہ میں رکھے کہ ایک بیکس مجبور بھائی کے سامنے اس کی 4 سالہ بہن کی میت ہے، ایسا بھائی جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیٹ ہے، آج بہن کی میت اٹھائے تو کیسے اٹھائے؟ اب میرا دل کہتا ہے سید سجاد نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا ہوگا، کہا ہوگا بہن کا جنازہ میرے ہاتھوں میں دے دو۔ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ ننھی سی مٹک سید سجاد کے ہاتھوں میں رکھی گئی، بیڑیوں کو سنبھالے ہوئے آہستہ آہستہ زندان کے گوشے کی طرف بڑھے۔ ایک کونے میں پہنچنے کے بعد ایک قبر نمودار ہوئی، سید سجاد نے قبر کے قریب پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ فریاد شروع کی، اس لیے کہ ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے بہن کی میت قبر کے حوالے کیا لیکن فریاد کر رہے تھے آئیے زندان شام کی زیارت کیجیے اور منظر کو نگاہ میں رکھیے۔ سید سجاد کے ہاتھوں کے اوپر بہن کی میت ہے۔ مردوں سے گزارش ہے کہ وہ تھوڑی دیر تک اندر نہ جائے، جب عورتیں زیارت کر چکے اس کے بعد اندر جائیں۔ ماتم حسین احترام سے نفیہ دریا باد آباد تاریخی لوہا قید خانے کی مہمانی سے گزارش باہر معاملات گروی گئے قید خانے شام میں تاریخی لوہا زنجیروں سے کچھ غریبی ہوگی، تاریخی ماتم
नफिया दरिया वास्ते हवा पेश करने के बाद मातम और जंजीरों से पुष्टनी आज की सरजमीन पर चमन पहले चमन जब निसार होते हैं उन्हीं के फूल से चमन लालाजार होते हैं जिन्होंने अपने लहू से चमन को सींचा है जैसे बना हुई शरीके पहाड़ होते हैं तब तक टपक रहा था लहू आसमान से अंदर से सर से तीरों आसमान से कट कट के गिर रही थी सरों की हवाइयां सौ ध्यान कर रही थी जहां ध्यान से कुछ जमीन उसी जमीन पर कोई खून देता है दिलों के नाम अपने सुकून देता है सबका सहारा एक बदलिया सिर्फ उजाला खाना शान पैदा शाम ऊपर से गुजर कर अपना लगता है खाने शाम को होता है छोटी बच्ची का बहन इलाहाबाद की तारीखी अंजुमन नौहो मातम का नजराना जंजीरों से खुशगनी तवाफ करती हुई अंजुमन से गुजारिश है तवाफ करे और उसके बाद जंजीरों का मातम जो हजरात नज़्म में शरीक होना चाहते हैं उनकी माँ बहनें आपका खाना शाम में अपनी नज़्म में शरीक हो सकते हैं जनाब सकीना के हवाले से अबुल फजल अब्बास के उसमें जो भी आप शरीक होना चाहें अपना उसमें तारुल पेश कर सकते हैं जो हजरात अंजुमन खुदा में मौजूद नुमा के ये बैत और ये पटरा जो सर पे बांधे हैं इसको आप तमाम दरगाह में या हमारे तक पहुंचाने की जरूरत दोबारा करेंगे जो इसका हुसैनी फेडरेशन की तरफ से आपको कमेटी की गाड़ी से रमजाना कमेटी इलाहाबाद की सारी सरकार और हमारे पंजाब केसरी के बाबू भाई और तमाम बाबी भाई उनके परिवार पुलिस प्रशासन IGDIG जितने भी लोग हैं जंजीरों का मातम तारीखी मातम हम शुक्रिया अदा करते हैं जंजीरों का तारीखी मातम अंजुमन नफिया
इमाम सकीना की बारगाह में सराज अकीदत वसिफ़ रसूल इंशाअल्लाह 28 सफर मुज़फ़्फ़र अल्लामा जवादी हाल जामा हुज्जतुल इस्लाम महाराज हज़रत साहब वाली इसको खिताब करेंगे। ठीक 9 बजे सुबह हतमन आप तमामी हज़रात से गुजारिश मजलिस में शिरकत फरमाएं और सवाब दारन हासिल करें। तारीखी प्रोग्राम 29 जनवरी को काबीनात में इसमें मुल्क की मशहूर मारूफ अंजुमन हाइमात की शिरकत कर रही है। 22 तारीख को यौम बंदिया का शाहकार प्रोग्राम से एहतमाम अंजुमन अब्बासिया इसमें मुल्क की अंजुमन कसीर तादाद में शिरकत कर रही है। कदीमी जुलूस ताज़िया 8 अगले को इंशाअल्लाह अपनी कदीमी मुकाम इमाम बारगाह नकी बैठ के चकैया नीम से बरामद होकर अंजुमन हज़रिया से जो तमाम अपने कलीम रातों को सहकर तमाम मकसूद तक जाएगा। तारीखी मातम जंजीरों से कुछ नहीं जो भी हालात दोपहर की जिंदगी गुजार रहे हैं एक पर्चा आया हमारे अतीक भाई के लिए हम दुआ करते हैं कि उनको जल्द से जल्द इंशाअल्लाह रिहाई मिल जाए और वो अपने हर लौटे मुल्क कौम और मोहल्ला और हज़रत नवाज सबकी खिदमत को अंजाम दे। हम बारगाह मौला में दुआ करते हैं रिहाई के लिए इंशाअल्लाह। तमाम संस्था जो यहाँ मौजूद हैं हिंदू मुस्लिम एकता जो तरतीब हमारा शहर इलाहाबाद सबके लिए दुआ करते हुए साथ